نبی علیہ السلام فرماتے ہیں منافق علی سے پیار کر نہیں سکتا اور مومن علی سے بغض رکھ نہیں سکتا۔ السلام نے مجھے کہا تھا کہ اے علی تیری وجہ سے دو گروہ ہلاک ہو فرمایا، ایک وہ گروہ کہ جو تیرا وہ مقام بیان کرے گا جو تیرا مقام نہیں ہے۔ صدیق اکبر فرمانے لگے بیٹی بات یہ ہے کہ مجھے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت۔ فرمایا جو علی کے چہرے کو دیکھتا ہے اللہ اسے عبادت کا ثواب عطا کرتا ہے۔ اور پھر قیامت تک آنے والے لوگ بھی تو تھے، وہ تو حضرت علی کا دیدار نہیں کر سکتے تھے۔ تم علی کا ذکر کرو گے تو اللہ پھر بھی عبادت کا ثواب عطا کرے گا۔ کسی اور کو دھوکہ دے، علی کو دھوکہ نہ دے۔ کسی اور کو دھوکہ دو، دنیا سے بے رغبتی اتنی تھی۔ حضرت سیدنا امیر المومنین علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت 21 رمضان المبارک کو ہے۔ آپ نے جس انداز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے طریقے کے مطابق زندگی گزاری، وہ اپنی مثال آپ ہیں۔ آپ کی تعلیمات بڑی روشن تعلیمات ہیں۔ آپ سراپائی وفا تھے جیسے آپ نے زندگی بسر کی۔ قرآن اور سنت نے آپ کی عظمت کو اجاگر کیا۔ امام ابن عساکر روایت کرتے ہیں کہ قرآن پاک کی تقریباً 300 ایسی آیتیں ہیں جو مولا علی کی شان میں اتری۔ اتنی کثرت کے ساتھ ان کی عظمت و شان ذکر کی گئی، عظمت و شان بیان کی جاتی ہے۔ انہی میں سے ایک آیت کریمہ اللہ فرماتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ ارشاد فرمائے وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، اللہ ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں پیدا فرما دیتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ آیت بھی حضرت علی کی شان میں نازل ہوئی کہ اللہ نے ان کی محبت مومنوں کے دلوں میں پیدا فرما دی۔ تو مومن ان سے پیار کرتا ہے، مومن ان سے محبت کرتا ہے، تو فرمایا اللہ نے ان کے دلوں میں محبت پیدا کر دی۔ تو فرمایا جو بندہ بھی ایمان لانے کے بعد نیک عمل کرے اللہ اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں پیدا کرتا ہے۔ ایمان بنیاد ہے، اعمال کا سلسلہ اس کے بعد اس میں مرتب ہوتا ہے۔ تو فرمایا عمل صالح کرے اور ایمان لائے، فرمایا اللہ اس بندے کی محبت لوگوں کے دلوں میں پیدا فرما دیتا ہے۔ پھر ایک اور مقام پہ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ اللہ فرماتا ہے بے شک تمہارا ولی رب ہے اور رب کا رسول ہے، اور وہ ایمان والے ہیں کہ جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور حالت رکوع کے اندر بھی وہ اللہ کی راہ میں دیتے ہیں۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ آیت مقدسہ بھی حضرت علی کی شان میں نازل ہوئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز ادا کر رہے تھے تو فقیر مانگنے کے لیے آیا، تو آپ نے اپنے ہاتھ سے انگوٹھی اتار کر حالت نماز میں ہی فقیر کو دے دی۔ تو اللہ نے ان کی مدح میں اس آیت کریمہ کو نازل کیا کہ وہ حالت رکوع میں بھی اللہ کی راہ میں مال پیش کرتے ہیں۔ پھر تیسرے مقام پہ قرآن میں رب فرماتا ہے وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ۔ اللہ فرماتا ہے ان کے دلوں میں جو کینہ تھا وہ ہم نے نکال دیا۔ فرمایا یہ قیامت کے دن جنت میں تختوں میں ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوں گے، اور قرآن کہتا ہے ہم نے وہ کینہ وغیرہ نکال دیا۔ اخوانہ یہ آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ آج اگر کوئی تاریخی روایات کو سہارا بنا کے یہ کہے کہ صحابہ کرام کے درمیان آپس کے اندر معاذ اللہ دشمنیاں تھیں، ہم کہتے ہیں تو قرآن پاک کے لفظ کا انکار کر رہا ہے۔ قرآن تو کہتا ہے اخوانہ وہ آپس میں بھائی بھائی ہیں، اور تو کہتا ہے نہیں ان میں عداوتیں تھیں۔ بتاؤ تمہاری بات مانے یا سچے قرآن کی بات مانے کہ جس نے صحابہ کرام کے بارے میں واضح اعلان کر دیا اخوانہ یہ آپس میں بھائی بھائی ہیں، اور فرمایا قیامت کے دن وہ تختوں میں ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ تو قرآن مقدس کی متعدد آیات ان کی عظمت، ان کی شان، ان کی رفعت کا ذکر کرتی ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کی عظمت و شان کا اعلان کیا۔ نبی علیہ السلام کا فرمان عالی شان حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے
نبی پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں حضرت علی کو، انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اے علی، تیرا مقام میرے ہاں ایسے ہی ہے جیسے حضرت ہارون علیہ السلام کا مقام حضرت موسیٰ کے ہاں تھا، فرق صرف اتنا تھا حضرت ہارون نہ نبی تھے اور اللہ نے مجھ پر نبوت کا دروازہ بند کر دیا، یعنی میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، قیامت تک میری نبوت چلے گی، میرے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیں کتنی خوبصورت عظمت اور فضیلت کا ذکر کیا۔ اور دوسری حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان علی منی وانا منہ وہو ولی کل مومن۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں علی مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں۔ تو فرمایا مطلب یہ ہے کہ جو مجھ سے پیار کرے گا وہ علی سے پیار کرے گا۔ فرمایا علی مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں۔ اور فرمایا علی ہر مومن کا ولی ہے، فرمایا علی ہر مومن کا مددگار ہے۔ تو میں نے کہا آج تم ہم سے پوچھتے ہو کیا یا علی مدد کہنا جائز ہے؟ تو میں نے کہا نبی علیہ السلام نے تو خود کہہ دیا کہ علی ہر مومن کا مددگار ہے۔ تو میں نے کہا جب نبی علیہ السلام نے حضرت علی کو مددگار قرار دیا ہے تو لہٰذا اس حدیث پاک کی روح سے یا علی مدد کہنا بالکل جائز ہے۔ مت کو شرک کا فتویٰ لگائے یا علی کہنے پہ۔ میں نے کہا سورہ انفال کی آیت نمبر 62 نکالو اور پڑھو اس کو۔ اللہ فرماتا ہے هو الذی ایدک بنصرہ وبالمؤمنین، وہی ہے وہ ذات حبیب جس نے آپ کو تقویت دی اپنی مدد سے اور مومنین کی مدد سے۔ مدد رب کی ہے، کرنی رب نے ہے، لیکن مدد کی قسمیں دو ہیں، کبھی مدد خود کر دیتا ہے، کبھی بندوں کے ذریعے کروا دیتا ہے۔ اس لیے اس کو شرک کہنا یہ حماقت اور بے وقوفی ہے کہ ولی کا جہاں معنی دوست ہونا ہے، ولی کا وہاں معنی مددگار ہونا بھی ہے۔ اگر نہ سمجھ آئے تو المنجد کھول کے دیکھ لینا، وہاں کے اوپر بھی ولی کی جمع اولیاء کے بعد یہ لکھا ہے کہ ولی بمعنی مددگار بھی ہے۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے یہاں حضرت علی کو فرمایا وَهُوَ وَلِيُّ كُلِّ مُؤْمِن، فرمایا علی ہر مومن کا دوست ہے، ہر مومن کا محبوب ہے، ہر مومن کا فرمایا یہ مددگار ہے۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ فرمان صحابہ کرام نے کیسے اس پہ عمل کیا؟ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تھا، تو دو بندے جھگڑا کرنے والے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاروق اعظم کی بارگاہ میں آئے، چونکہ دور آپ کا تھا۔ حضرت فاروق اعظم کی بارگاہ میں دو جھگڑا کرنے والے آئے تو آپ نے فرمایا تم جاؤ علی کے پاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تمہارا فیصلہ وہ کریں گے۔ ان میں جو ایک تھا وہ کہنے لگا کیا ہمارا فیصلہ وہ کریں گے، یعنی اس نے حقارت کے لفظ بولے، کیا وہ ہمارا فیصلہ کریں گے؟ حضرت عمر کھڑے ہوئے، کھڑے ہو کر اس بندے کو گریبان سے پکڑا، گریبان سے پکڑ کے جھنجھوڑا، فرمایا تو نہیں جانتا علی کون ہے؟ اب حضرت عمر تعارف کیا کروانے لگے ان کا؟ حضرت فاروق اعظم فرمانے لگے ان کا تعارف یہ ہے کہ فرمایا ھذا مولایا و مولا کل مومن فمن لم یکن مولاہ فلیس بمومن، فرمانے لگے علی تو وہ ہے جو میرا بھی مولا ہے، اور فرمایا ہر مومن کا مولا ہے، فرمایا جو علی کو مولا نہ مانے وہ مومن ہی نہیں ہے۔ مولا کا مطلب محبوب ہے، کہ فرمایا کہ جو نبی علیہ السلام سے پیار کرے گا وہ حضرت علی سے بھی پیار کرے گا، جو نبی علیہ السلام سے محبت کرے گا وہ حضرت علی سے بھی محبت کرے گا۔ پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جامع ترمذی میں موجود ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں لا یحب علی منافق ولا یبغضہ مومن، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں منافق علی سے پیار کر نہیں سکتا اور مومن علی سے بغض رکھ نہیں سکتا۔ فرمایا جو ایمان والا ہے نا وہ علی کا بغض سینے میں رکھ ہی نہیں سکتا، اگر سینے میں بغض ہے تو سمجھ لے وہاں ایمان موجود نہیں ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا شاندار تعارف کروایا، فرمایا کہ جو مومن ہے فرمایا وہ اپنے سینے کے اندر علی کا بغض نہیں رکھ سکتا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان خود مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ آج معاشرے میں بڑے سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا مقام اتنا بڑھا دیتے ہیں کہ جو آپ کا مقام نہیں وہ بیان کرتے ہیں، یعنی معاذ اللہ نبوت تک لے جاتے ہیں، بعد نبوت سے بھی اوپر لے جاتے ہیں۔ حضرت علی خود روایت کرتے ہیں نبی علیہ السلام نے مجھے کہا تھا
کہ اے علی تیری وجہ سے دو گروہ ہلاک ہو جائیں گے۔ فرمایا ایک وہ گروہ کہ جو تیرا وہ مقام بیان کرے گا جو تیرا مقام نہیں ہے، اس وجہ سے ہلاک ہو جائے گا، اور فرمایا دوسرا وہ گروہ ہلاک ہو جائے گا کہ جو تیرا بغض اور دشمنی اپنی سینے میں رکھے گا۔ فرمایا یہ دونوں گروہ ہلاک ہو جائیں گے۔ اب دیکھیں اہل سنت و جماعت کا مسلک ہی ایسا مسلک ہے کہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام میرے رب نے دیا ہے مانتے بھی ہیں، اعلان بھی کرتے ہیں، اور سینے سے دل سے تسلیم بھی کرتے ہیں۔ اس لیے وہ صرف اہل سنت و جماعت ہیں کہ جو ان کی عظمت و شان اسی طرح بیان کرتے ہیں جس طرح قرآن اور سنت کے اندر ان کی عظمت و شان کا ذکر کیا گیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ عظیم صحابی مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت و شان کے کیا کہنے، ایک وقت کے اندر آپ کا شمار پنجتن پاک میں بھی ہوتا ہے، ایک ہی وقت میں آپ خلفائے راشدین میں بھی آنے جاتے ہیں، اور عشرہ مبشرہ کے اندر بھی آپ شمار کیے جاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پیدا ہوئے تو آپ آنکھیں نہیں کھولتے تھے۔ آپ کی والدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے بیٹے کو لیا تو نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں گئیں، جا کر نبی علیہ السلام کی گود میں دیا اور عرض کی کہ اللہ نے مجھے بیٹا دیا ہے لیکن یہ آنکھیں نہیں کھولتا۔ جب نبی علیہ السلام نے پکڑا دیکھا حضرت علی کی جانب تو حضرت علی نے آنکھیں کھول لی، تو نبی علیہ السلام فرمانے لگے چچی تم کہتی ہو یہ آنکھیں نہیں کھولتا، اس نے تو آنکھیں کھولی ہیں۔ فاطمہ بنت اسد کہتے ہیں میں نے آگے بڑھ کے دیکھا تو یقیناً آنکھیں کھول لیتی۔ حضرت علی لوگوں کو بتا رہے تھے میں نے پہلے آنکھیں نہیں کھولی، اب میں نے آنکھیں کھول لی ہیں، وجہ یہ تھی میں دنیا کی رنگیلیوں کو بعد میں دیکھنا چاہتا تھا، چہرہ مصطفیٰ کو پہلے دیکھنا چاہتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے پہلے آنکھیں نہ کھولیں۔ جب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں آئے تو آپ نے آنکھیں کھول لیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی جب ولادت ہوئی تو آپ کی والدہ فاطمہ بنت اسد نے آپ کا نام اپنے والد کے نام پہ حیدر رکھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جب والد آئے تو انہوں نے اپنے بیٹے کا نام علی رکھا۔ میرے آقا علیہ السلام نے ان کو اسد اللہ کا لقب دیا، اللہ کا شیر ہے، اور نبی علیہ السلام تو والسلام نے ان کی کنیت ابو تراب ذکر کی۔ ابو تراب مطلب مٹی والے، تو حضرت علی کہتے ہیں مجھے کسی اور نام سے اتنا پیار نہیں تھا جتنا ابو تراب سے پیار تھا، وجہ یہ تھی یہ کنیت اللہ کے رسول علیہ السلام نے خود مجھے عطا فرمائی تھی۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی کنیت ابو الحسن بھی ہے اور ابو تراب بھی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اگر میں والدہ کی بات کروں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بڑا پیار کرتے تھے، بڑی محبت بانٹا کرتے تھے۔ جس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا انتقال ہوا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کو بھیجا، فرمایا جاؤ جا کر تم قبر کا انتظام کرو، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد کے اندر خود ان کا نماز جنازہ پڑھایا۔ نماز جنازہ پڑھانے کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دیکھا قبر تیار ہو چکی ہے تو میرے آقا علیہ السلام ان کی قبر میں لیٹ گئے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا آقا آپ ان کی قبر میں کیوں لیٹے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں بھی لیٹے اور بطور کفن نبی علیہ السلام نے اپنا کپڑا ان کو عطا کیا۔ فرمایا کہ میں ان کی قبر میں اس لیے لیٹا ہوں کہ اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے۔ فرمایا کہ میں نے اپنا وجود سے مس ہوا کپڑا اس لیے دیا ہے کہ ان کی برکت بھی اسے ملے۔ میں نے کہا کتنے نادان ہیں وہ لوگ کہ جنہیں برکت اور تبرک کی دلیل ہی نہیں ملتی اور کہتے ہیں برکت اور تبرک کوئی چیز نہیں ہے۔ میں نے کہا فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت علی کی والدہ ہیں، نبی علیہ السلام ان کی قبر میں بھی لیٹے، نبی علیہ السلام نے بطور کفن ان کو اپنا کپڑا بھی عنایت کیا، کس لیے کہ اللہ کی رحمتیں زیادہ برسیں۔ صحیح بخاری شریف میں موجود ہے ایک عورت نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں آئی، آ کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کی اجازت ہو تو میں آپ کے لیے جبہ نہ بنا کے لے آؤں۔ نبی علیہ السلام نے اس کو اجازت دی، فرمایا ہاں تم بنا لے آؤ۔ وہ عورت گئی، کچھ دنوں کے بعد آئی، اس نے جبہ بنایا ہوا تھا تو نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں لا کے پیش کیا۔ جب جبہ دیا تو نبی علیہ السلام فرمانے لگے تمہاری چاہت اب یہ ہوگی کہ اللہ کے رسول علیہ السلام پہن کے بھی دکھائیں۔ تو کہتے ہیں عرض کیا آقا اگر آپ پہن کے دکھا دیں تو یہ آپ کی لجپالی ہے۔ فرمایا تم یہاں ٹھہرو میں ابھی آتا ہوں۔ نبی علیہ السلام تشریف لے گئے، جبہ زیب تن کیا، باہر تشریف لائے۔ وہ عورت نے جب نبی علیہ السلام کو جبہ پہنا دیکھا تو بڑی راضی ہوئی، بڑی خوش ہوئی کہ میں نے اگر سی کے لائی ہوں تو نبی علیہ السلام نے کرم نوازی کی اور میرا جبہ دیا ہوا پہن کے مجھے بھی دکھایا۔ نبی علیہ السلام نے جبہ پہنا ہوا تھا تو صحابہ آ گئے،
حضرت عبد الرحمن بن عوف بڑے امیر صحابی تھے، نبی علیہ السلام کو نیا جبہ پہنتے دیکھا تو عرض کیا کہا یہ تو بڑا پیارا ہے، بڑا خوبصورت ہے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا لگتا تجھے پسند آ گیا ہے، تیرا ارادہ ہے مجھے مل جائے. نبی علیہ السلام نے فرمایا عورت نے دیا تھا وہ راضی ہو گئی ہے، فرمایا اب میں بطور تحفہ تجھے دیتا ہوں تو بھی راضی ہو جا. نبی علیہ السلام نے جبہ اتارا، عبد الرحمن بن عوف کو دے دیا. صحابہ کو بڑا جلال آیا، کہا عبد الرحمن تو امیر آدمی ہے، بھائی نبی علیہ السلام نے کبھی کسی سے مانگا کچھ نہیں ہے، اور اس عورت نے اگر لا کر دیا ہے تو تو نے کیوں نبی علیہ السلام سے لیا ہے؟ عبد الرحمن بن عوف فرمانے لگے مجھ پہ ناراض نہ ہو، غصہ نہ کرو، میں نے نبی علیہ السلام سے جبہ اس لیے نہیں لیا کہ میں کسی عید کے موقع پہ پہنوں گا، اس لیے نہیں لیا میں کسی ولیمے کے موقع پہ پہنوں گا. فرمایا جبہ اس لیے لیا ہے کہ میں نبی علیہ السلام کا دیا جبہ بطور کفن پہن کے قبر میں جاؤں گا تو قبر کے فرشتے بھی میرا حیا کریں گے. پس مردم فرشتوں نے گواہی لی تو کیا نکلا، بس دل کے گوشے سے خیال مصطفیٰ نکلا صلی اللہ علیہ وسلم. کہا بس میں برکت کے لیے لے رہا ہوں. تو میں نے کہا صحیح بخاری شریف میں موجود ہے صحابہ برکت کے لیے نبی علیہ السلام سے چیزیں لیتے تھے، اور آج تمہیں برکت کی دلیل ہی نہیں ملتی. مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ماجدہ فاطمہ بنت اسد کا جب انتقال ہوا تو نبی علیہ السلام نے جنازہ پڑھایا، بطور کفن اپنا کپڑا دیا، نبی علیہ السلام ان کی قبر میں لیٹے. ادھر دیکھیے گا، نبی علیہ السلام قبر میں لیٹے تو پھر میرے آقا علیہ السلام نے دعا کی، یا اللہ یہ میری ماں کے بعد ماں ہے. پالا تھا نا فاطمہ بنت اسد نے نبی علیہ السلام کو، بڑی محبت کی تھی، تو میرے آقا علیہ السلام نے دعا مانگی، یا اللہ یہ میری ماں کے بعد ماں ہے، یا اللہ اس کو میرے وسیلے سے اور مجھ سے قبل جتنے انبیاء گزر گئے ہیں سب کے وسیلے میں بخش دے. میں نے کہا تم کہتے ہو وسیلے کی دلیل کوئی نہیں، وسیلہ مانگنا نہ صرف جائز ہے بلکہ مدینے والے رسول کی سنت مبارکہ ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تمام انبیاء کا وسیلہ دیا ہے. بڑا مسئلہ ان کے ہاں جی زندہ کا وسیلہ جائز ہے، جو دنیا سے چلا جائے اس کا وسیلہ جائز نہیں ہے. میں نے کہا سارے انبیاء ذہن دنیا سے جا چکے تھے، نبی علیہ السلام نے سب نبیوں کا وسیلہ پیش کیا، یا اللہ میں اپنے وسیلے سے اور جتنے انبیاء گزر گئے سب کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں فاطمہ بنت اسد کی بخشش فرما. تو وسیلہ مانگنا نہ صرف جائز بلکہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو عظمتیں جو شانیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی، میں نے کہا وہ اپنی مثال آپ ہیں. دنیا کے اندر جتنے ولی بنتے ہیں یہ تب بنتے ہیں جب مولا علی مہر لگاتے ہیں، اور دنیا کے ہر ولی کو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی فیض ملتا ہے. اور حضرت حکیم الامت مفتی احمد یحییٰ نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ کی اگر بات کروں تو آپ فرماتے ہیں آسمان کے ذرے، آسمان کے ستارے اور زمین کے ذروں کی اتنی تعداد نہیں ہے جتنی مولا علی کی شانوں کی تعداد ہے. فرمایا وہ شمار میں آ ہی نہیں سکتے جن کی ان کی عظمت و شان ہے، جتنی ان کی رفت ہے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے ایک دن کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو 3 شانیں ملی، اگر مجھے ان میں سے ایک بھی مل جاتی تو میں اپنی زندگی پہ رشک کرتا. 3 عظیم خصلت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملی، اور بھی ملی، فرماتے 3 ایسی ملی اگر ایک بھی مجھے مل جاتی میں بھی اس پہ رشک کرتا. فرماتے ہیں نمبر 1، نبی پاک علیہ السلام نے اپنی بیٹی حضرت علی کے نکاح میں دے دی. فرمایا یہ بہت بڑا اعزاز تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کہ نبی علیہ السلام نے اپنی صاحبزادی ان کے نکاح میں دے دی. نمبر 2، نبی علیہ السلام نے فرمایا کوئی بندہ جنابت کی حالت میں مسجد میں نہیں آ سکتا لیکن علی تجھے آنے کی اجازت ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس حال میں بھی آ سکتے ہو. اور نمبر 3، نبی علیہ السلام نے فرمایا کل جھنڈا خیبر کے موقع پہ میں نے اسے دینا ہے جو رب رسول سے پیار کرتا ہے، رب رسول بھی اس سے پیار کرتا ہے. یہ تو سارے کہتے ہیں یا اللہ ہم تو سے بڑا پیار کرتے ہیں، لیکن نبی علیہ السلام نے فرمایا رب کا رسول بھی اس سے پیار کرتا ہے. حضرت فاروق اعظم کہتے ہیں پھر نبی علیہ السلام نے جھنڈا حضرت علی کو عطا کیا. فرماتے ہیں یہ 3 خصلتیں ایسی تھیں اگر ایک بھی مجھے مل جاتی تو میں بھی اپنی زندگی پہ رشک کرتا. یعنی کتنی ان کی عظمتیں اور شانیں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زبان سے ذکر کر رہے ہیں. خیبر کا جب موقع تھا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر صحابہ کو بھیجا، لیکن خیبر کا قلعہ فتح نہ ہوا. بعد کے اندر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جھنڈا دیا حضرت علی کو. حضرت علی کہتے ہیں میں نے جھنڈا لیا، میں نے عرض کیا کہا کیا دشمنوں کو قتل کر دوں جاتے؟ فرمایا نہیں، جا کر پہلے ان کو اللہ کے دین کی دعوت دو. علی
تیری وجہ سے ایک بندہ بھی اگر مسلمان ہو گیا، فرمایا یہ تیرے لیے سرخ اونٹ اللہ کی راہ میں دینے سے بھی اعلیٰ ہے۔ یہ فرمایا سرخ اونٹ ہے اللہ کی راہ میں دے، فرمایا اس سے بھی اعلیٰ یہ ہے کہ ایک بندہ بھی اگر تیری وجہ سے مسلمان ہو جائے۔ ادھر دیکھیں میری طرف، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں خیبر کے موقع پر جھنڈا لے کر نبی علیہ السلام کے حکم کے مطابق پہنچا۔ فرماتے ہیں جب میں خیبر کے قلعے کے قریب پہنچا تو ایک یہودی خیبر کے قلعے کی چھت پہ کھڑا تھا۔ اس نے پوچھا آنے والوں تیرا نام کیا ہے؟ آپ فرماتے میرا نام علی ہے۔ اس نے کہا میں تورات کا عالم ہوں، میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں موسیٰ علیہ السلام کی غلبہ تمہیں ملے گا، فتح تمہیں ملے گی۔ پہلے ہی اس نے یہ اعلان کر دیا قسم کھا کر۔ اتنے میں مرحب کا بھائی حارث نیچے آیا، اس نے آ کے اپنا بڑا تعارف کروایا کہ میں بڑا جنگجو ہوں، بڑا طاقتور ہوں، بڑا شاہزور ہوں۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے ہوگا اپنے قلعے کے اندر آپ آگے بڑے، بڑھ کے اس پہ وار کیا، جہنم رسید کر دیا۔ مرحب نے جب دیکھا کہ میرے بھائی کو قتل کر دیا گیا، مرحب بڑی طاقت کے ساتھ اپنے قلعے سے باہر آیا۔ جب قلعے سے باہر آیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں ڈھال تھی، آپ نے ڈھال پھینکی، خیبر کے قلعے کو اکھاڑا اور اپنی ڈھال بنا لیا۔ اور مورخین لکھتے ہیں آپ نے جب خیبر کے قلعے کو اکھاڑ کے پھینکا تو 80 گز دور جا گرا۔ صحابہ کہتے ہیں بعد کے اندر کتنے لوگوں نے مل کے ہلایا، وہ ہم سے ہلتا بھی نہیں تھا۔ وقت گزرتا گیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ خلافت آن پہنچا۔ آپ کوفہ کی سرزمین پہ تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن خشک روٹی کے ٹکڑے چبا رہے تھے تو آپ کو پسینہ آ رہا تھا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے کہا کہ خیبر کے موقع پر تو آپ نے اتنا بڑا قلعہ اکھاڑ کے پھینک دیا اور یہاں خشک روٹی کے ٹکڑے چباتے بھی پسینہ آ رہا ہے۔ حضرت علی فرمانے لگے یہ میرے جسم کی طاقت ہے، وہ میرے روح کی طاقت ہے۔ فرمایا روح کی طاقت آج بھی علی کی بڑی ہے، اگر خیبر ہے تو آج بھی علی اکھاڑنے کو تیار ہے۔ فرمایا یہ جسم کی طاقت ہے، وہ میری روح کی طاقت ہے۔ حضرت فاروق اعظم نے دوسری چیز کا ذکر کیا کہ نبی علیہ السلام نے اپنی بیٹی کا نکاح حضرت علی سے کیا۔ ذرا جا کے سنیے گا بڑے غور کے ساتھ، ادھر دیکھیے گا سارے، بڑی اہم بات عرض کرنے لگا ہوں۔ آج فتنوں کا دور ہے، صحابہ کرام کے مابین عجیب و غریب گفتگو لوگ معاشرے میں کرتے ہیں۔ میں نے کہا بھائی یاد رکھو وہ شیر و شکر تھے، وہ باہمی محبت کرنے والے تھے، وہ باہمی پیار کرنے والے تھے، اور اس کی دلیل آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، بڑے غور سے سنیے گا۔ حضرت صدیق اکبر، حضرت عمر فاروق، حضرت سعد بن معاذ، یہ تینوں صحابہ اکٹھے بیٹھے ہیں، آپس میں باتیں کر رہے ہیں۔ صدیق اکبر نے بھی نبی علیہ السلام سے کہا تھا کہ آپ اپنی بیٹی کا نکاح مجھ سے کر دیں۔ نبی علیہ السلام فرمانے لگے یہ اللہ کے ذمہ کرم پہ، یعنی جہاں حکم ملے گا میں وہاں کروں گا۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں نے بھی مانگا تھا کہ یہ نسبت مجھے بھی مل جائے، نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ اللہ کے ذمہ کرم پہ۔ تینوں صحابہ آپس میں باتیں کر رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی صاحبزادی کا رشتہ کئی لوگوں نے مانگا ہے، نبی علیہ السلام نے کسی کے لیے کوئی مثبت جواب نہیں دیا، تو ایسا نہ کریں کہ ہم تینوں چلتے ہیں حضرت علی کے پاس، جا کر کہتے ہیں حضرت علی سے کہ آپ جائیں نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں جا کر آپ کی بیٹی کا رشتہ مانگیں، اگر کوئی مسئلہ خرچے کا ہے تو ہم پورا کرنے کو تیار ہیں، اگر کوئی مسئلہ ہے تو ہم مالی امداد کرنے کو تیار ہیں، آپ یہ جا کے رشتہ مانگیں۔ حضرت صدیق اکبر، حضرت فاروق اعظم، حضرت سعد بن معاذ، یہ تینوں صحابہ آئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں نہیں تھے، پتہ چلا فلانے کے باغ میں پانی دے رہے ہیں، وہاں پہ چلے گئے۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے تینوں صحابہ کو آتے دیکھا تو کہا کیسے آنا ہوا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوچھنے پر تینوں صحابہ کہنے لگے ہم آپس میں بیٹھے بات کر رہے تھے، دل میں خیال آیا نبی علیہ السلام کی صاحبزادی جوان ہے، آپ جا کر اگر رشتہ مانگے تو پھر نبی علیہ السلام انکار نہیں کریں گے۔ جب یہ لفظ حضرت علی نے سنے تو آنکھیں اشکبار ہو گئیں، آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمانے لگے چاہت تو میری بھی ہے کہ یہ اعزاز مجھے ملے، لیکن میرے مالی حالات کو اتنے اچھے نہیں ہیں۔ تو حضرت صدیق اکبر، حضرت فاروق اعظم، حضرت سعد بن معاذ فرمانے لگے آپ جا کے رشتہ مانگے، انتظام ہم کرنے کو تیار ہیں، ہم انتظام کرنے کو تیار ہیں۔ یہ تینوں صحابہ کے کہنے پر حضرت علی کہتے ہیں میں چلا گیا، میں نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچا تو فرماتے ہیں شرم کے بارے میں بات کوئی نہیں کرتا، وہ نبی تو دلوں کے راز بھی جانتے ہیں، میرے آقا علیہ السلام کو تو پتا تھا کس لیے آئے ہیں، لیکن میرے حضور علیہ السلام بھی چاہتے تھے کہ علی خود منہ سے بولے یہ کس لیے آئے ہیں۔ حضرت علی کہتے ہیں میں نے دبے لفظوں میں عرض کی آقا میں اس گھر سے آیا ہوں۔ حضرت علی کہتے ہیں میرے جملے پورے ہونے ہی تھے،
نبی علیہ السلام فرمانے لگے علی رب نے مجھے کہا ہے کہ اے پیارے حبیب ہم نے عرشوں پر آپ کی بیٹی فاطمہ کا نکاح علی سے کر دیا ہے، آپ دنیا پہ بھی فرما دیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی تم تیاری کرو، ہے کوئی چیز تمہارے پاس؟ سنیں مولا علی کی کل کائنات کیا ہے؟ کہا نبی علیہ السلام سے عرض کیا آقا ایک گھوڑا میرے پاس ہے، ایک تلوار ہے، اور ایک میرے پاس زرہ ہے۔ آقا چوتھی شے میرے پاس کوئی نہیں۔ میرے آقا علیہ السلام فرمانے لگے گھوڑے کے بغیر بھی گزارا نہیں، اور فرمایا تلوار کے بغیر بھی گزارا نہیں، چونکہ جنگ میں ضروری ہے، ہاں زرہ کے بغیر گزارا ہے، جاؤ منڈی میں زرہ بیچ جاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں منڈی گیا زرہ بیچنے کے لیے، بڑے بڑے خریدار آئے، کسی نے کتنا ریٹ لگایا، کسی نے 300 درہم، کسی نے 350 درہم۔ عثمان غنی بھی کھڑے تھے، فرمانے لگے میں 400 درہم کی لیتا ہوں۔ 400 درہم کی زرہ لے لی حضرت مولا علی سے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 400 درہم دے دیا، اور حضرت فاروق عثمان غنی نے ان سے زرہ لے لی۔ جب زرہ لی حضرت علی واپس جانے لگے تو حضرت عثمان غنی نے کہا اے علی زندگی میں آپ کو رب رسول کا واسطہ دے کے کہتا ہوں، آپ نے پیسوں پہ قبضہ کر لیا، میں نے زرہ پہ قبضہ کر لیا، اب میں یہ زرہ بھی بطور تحفہ آپ کو پیش کرتا ہوں تاکہ میرا بھی حصہ ہو جائے۔ فرمایا پتا تھا نکاح ہونے والا ہے، فرمایا میرا بھی حصہ ہو جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے زرہ بھی لی، پیسے بھی لیے، میں نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچا، نبی علیہ السلام فرمانے لگے علی زرہ بھی پاس اور پیسے بھی لے آؤ، وہ کیسے؟ عرض کیا آقا میں بیچنے گیا تھا تو عثمان غنی نے زرہ مجھ سے لے لی اور بعد کے اندر مجھے بطور تحفہ واپس بھی کر دی۔ میرے آقا علیہ السلام نے جب یہ سنا تو ڈھیر ساری دعائیں عثمان غنی کے لیے کی، اور پھر نبی علیہ السلام نے ان 400 درہموں میں سے نبی علیہ السلام نے ان 400 درہموں میں سے 63 درہم لیے، صدیق اکبر کو بلایا، فرمایا ابو بکر جاؤ بازار میں میری بیٹی فاطمہ کا جہیز لے کے آؤ۔ اور میں نے کہا یار دیکھو تو صحیح ان کا پیار دیکھو، ان کی محبت دیکھو۔ صدیق اکبر کو 63 دینار نبی علیہ السلام نے دیے، فرمایا جہیز کا سامان لے کے آؤ۔ سلمان فارسی کو اور حضرت بلال کو کہا تم ابو بکر کے ساتھ جاؤ، تم کچھ سامان تم بھی ساتھ اٹھا لینا۔ صدیق اکبر گئے، جہیز کا سامان کیا لے کے آئے تھے؟ ایک گدا لے کے آئے تھے، اور ایک چمڑے کا دسترخوان لے کے آئے تھے، ایک تکیہ لے کے آئے تھے، ایک پانی پینے والا مشکیزہ اور پیالہ لے کے آئے تھے۔ یہ جہیز لے کے آئے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں۔ میرے آقا علیہ السلام تشریف لائے، تشریف لا کر نبی علیہ السلام نے اپنی صاحبزادی کا نکاح علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا۔ میں نے کہا یار جو اتنا پیار بانٹنے والے ہوں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رشتے کا کہنے والے ہوں، اور پھر نبی علیہ السلام کی محبوب صاحبزادی کا جو جہیز کا سامان ہے وہ خریدنے والے ہو، مولا علی کے نکاح میں گواہ بننے والے ہوں، تو ان کے ایمانوں میں شک کیسے کر سکتا ہے؟ میں نے کہا وہ تو آپس میں کتنی محبت کرنے والے تھے، وہ تو آپس میں کتنا شیر و شکر تھے، کتنا پیار کرنے والے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو جو میرے رب نے شان عطا فرمائی، میں نے کہا وہ اپنی مثال آپ ہیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی صاحبزادی ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن عرض کرنے لگی ابا جی میں نے ایک بات پوچھنی ہے۔ فرمائے بیٹی پوچھو۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی صاحبزادی کہنے لگی ابا جان جب نبی علیہ السلام تشریف فرما ہوتے ہیں آپ ہر وقت نبی علیہ السلام کو دیکھتے ہیں، جب نبی علیہ السلام نہیں ہوتے تو آپ مولا علی کو کیوں دیکھتے ہیں؟ تو صدیق اکبر فرمانے لگے بیٹی بات یہ ہے کہ مجھے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ فرمایا جو علی کے چہرے کو دیکھتا ہے اللہ اسے عبادت کا ثواب عطا کرتا ہے۔ اور پھر قیامت تک آنے والے لوگ بھی تو تھے، وہ تو حضرت علی کا دیدار نہیں کر سکتے تھے، فرمایا تم علی کا ذکر کرو گے تو اللہ پھر بھی عبادت کا ثواب عطا کرے گا۔ فرمایا ذکر علی بھی عبادت ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے کتنی عظمت و شان کا ذکر کیا۔ دنیا سے بے رغبتی، دنیا سے نفرت ان کی اتنی تھی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن منڈی میں گئے اپنی تلوار بیچنے کے لیے، اور آپ فرمانے لگے لوگوں یہ تلوار وہ ہے جو میں نبی علیہ السلام کے ساتھ جا کے جنگوں میں کافروں سے لڑتا تھا، اور آج اگر میرے پاس چادر خریدنے کے بھی پیسے ہوتے تو میں تلوار اپنی کبھی نہ بیچتا۔ اور آپ خود خلیفہ تھے، امیر المومنین تھے، اور آپ کے پاس جب مال غنیمت زیادہ آتا، مال زیادہ آتا بیت المال میں تو سارا بانٹتے، بیت المال کی صفائی کرتے، صفائی کر کے 2 نفل پڑھتے، 2 نفل پڑھ کے رو کے کہتے دنیا
کسی اور کو دھوکہ دے، علی کو دھوکہ نہ دے۔ فرمایا جاؤ کسی اور کو دھوکہ دو۔ دنیا سے بے رغبتی اتنی تھی، اور اگر میں مولا علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کی بات کروں تو میں نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ محبوب صحابی حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واسطہ خوارج کے ساتھ پڑا۔ خوارج کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جہنم کا کتا قرار دیا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں الخوارج کلاب النار، یہ خارجی جہنم کے کتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ جہنمی کتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ہی انہوں نے فتوے لگائے۔ آج بھی بڑے لوگ ہیں کہ لمبی لمبی داڑیاں رکھ کے معاذ اللہ حضرت علی کا نام آتا ہے تو گرگٹ کی طرح چہرے کا رنگ بدلنے لگتا ہے۔ عبداللہ بن مسعود کہتے تھے ہم نے جب دور صحابہ میں کسی منافق کی پہچان کرنی ہوتی تو ہم ذکر علی چھیڑ دیتے تھے۔ فرماتے تھے جب حضرت علی کا ذکر کرتے تھے اگر چہرہ کھل جاتا سمجھ لیتے یہ مومن ہے، اگر چہرہ بگڑ جاتا ہم جان لیتے یہ منافق ہے۔ آج بھی بڑے لوگ ہیں جن کے چہرے لٹک جاتے ہیں آپ کا نام لے کے، آپ کا ذکر سن کے۔ میں نے کہا تمہیں درد ہوتا ہے ہوتا رہے، ان کا ذکر تو قیامت تک ہوتا رہے گا۔ ممبر و محراب انہیں تو سلام پیش کیا جاتا رہے گا، ان کی تو اسلام کی خاطر قربانیاں ہیں۔ میں نے کہا ہوا یہ تھا کہ جب خوارج کے ساتھ حضرت علی کا مسئلہ بنا تو ایک بندہ تھا جو حضرت علی کے ساتھ تھا، اس کا نام تھا عبد الرحمن ابن ملجم۔ اس نے حضرت علی کو تلوار دی کہ حضور ان خارجیوں سے لڑیں اور یہ کس تلوار کے ساتھ لڑیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ تلوار پکڑی اور عبد الرحمن ابن ملجم کو کہا، ذرا غور کیجیے گا، عبد الرحمن ابن ملجم کو کہا یہ تلوار جو تو نے مجھے دی ہے ایک وقت آئے گا کہ اس تلوار سے تو مجھے شہید کرے گا۔ اس کے پاؤں تلے زمین نکل گئی، میں تو حضرت علی سے پیار کرنے والا ہوں، میں بھلا کیسے ان کو شہید کروں گا؟ کہا حضور وقت آنے سے پہلے میرا سر اتار دیں، میں آپ کے ساتھ یہ رویہ اپناؤں گا۔ فرمایا جرم کرنے سے پہلے سزا نہیں ہوتی، البتہ تو یہ کام کرے گا۔ خیر وقت گزرتا گیا یہاں تک کہ ایک دن یہی عبد الرحمن ابن ملجم جا رہا تھا، سامنے ایک یہودن عورت، قطامہ اس کا نام تھا، سامنے جب قطامہ نامی عورت بے پردہ ہو کے گزر رہی تھی، عبد الرحمن ابن ملجم کی نگاہ اس عورت پہ جا پڑی۔ جب عورت پہ نگاہ جا پڑی تو اقبال نے کہا تھا نگاہ پاک ہے تو پاک ہے دل بھی، کہ حق نے دل کو کیا نگاہ کا پیرو۔ آنکھوں میں حیا ہو تو دل میں بھی ہوتی ہے، جب آنکھوں میں حیا ختم ہو جائے تو پھر بندے میں حیا ختم ہو جاتی ہے۔ عبد الرحمن ابن ملجم نے جب عورت کو دیکھا اس کے حسن میں گرفتار ہو گیا اور اسے کہا کہ میں تجھ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ عورت نے کہا میرا حق مہر بہت بڑا ہے، مجھ سے تو نکاح کیسے کر سکتا ہے؟ عبد الرحمن ابن ملجم کہنے لگا جو بھی تیرا حق مہر ہے میں پورا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ عورت کہنے لگی میرے حق مہر میں 3 چیزیں ہیں، 1000 دینار، 1 کنیز، اور نمبر 3 میرے حق مہر میں حضرت علی کا سر بھی ہے۔ معاذ اللہ، جب یہ لفظ اس نے بولے تو عبد الرحمن ابن ملجم تو کہ اس کی محبت میں گرفتار ہو چکا تھا، اس نے کہا میں ہر حد پار کرنے کو تیار ہوں۔ اس نے خنجر لیا، خنجر کو کئی دن زہر میں رکھا۔ نبی علیہ السلام نے کہا تھا اپنی ظاہری حیات مبارکہ میں علی جانتے ہو کہ سب سے پہلی قوموں میں بدبخت کون تھا اور بعد والی قوموں میں سب سے زیادہ بدبخت کون ہے؟ عرض کیا کر رب رسول بہتر جانتا ہے۔ فرمایا سب سے پہلی قوموں میں سب سے زیادہ بدبخت حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کا قاتل تھا، اور فرمایا میری امت کا سب سے بڑا بدبخت وہ ہے جو تیرے آ کے سر پہ وار کرے گا، اور فرمایا یہاں داڑھی تک اس کی تلوار پہنچے گی، خون کے فوارے نکلیں گے۔ فرمایا وہ جو تجھے شہید کرنے کے لیے آئے گا میری امت کا سب سے بڑا بدبخت وہ ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے دین کی سربلندی کے لیے کوفہ میں تھے۔ تقریباً 19 رمضان المبارک کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز فجر پڑھنے کے لیے کوفہ کی مسجد کی جانب جب بڑھ رہے ہیں، یہی عبد الرحمن ابن ملجم یہ چھپا ہوا تھا۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز میں تھے تو اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ خنجر کے ذریعے وار کیا۔ جب وار کیا تو آپ نے کہا فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم لوگوں علی کامیاب ہو گیا، رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا۔ کس میں کامیاب ہوا؟ کہ فرمایا 13 سال کی عمر میں جب نبی علیہ السلام نے اپنے گھر میں دعوت کی تھی، بڑے بڑے سردار بلائے تھے، میرے آقا علیہ السلام نے سب کو کھانا کھلایا، پھر میرے آقا علیہ السلام نے کہا او بڑے بڑے آنے والے سرداروں، میں اللہ کا نبی ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ نے مجھے نبی بنا کے بھیجا، رب ایک ہے، بتاؤ تم میں سے کون میری مدد کرنے کو تیار ہے؟ حضرت علی کہتے ہیں 10 سال میری عمر تھی،
میں سب سے پیچھے بیٹھا تھا۔ جب نبی علیہ السلام نے یہ لفظ بولے تو ہر ایک سردار کا چہرہ میرے آقا علیہ السلام دیکھنے لگے، یہ کون کیا جواب دیتا ہے؟ حضرت علی کہتے ہیں سب کے چہرے لٹک گئے، کوئی بات کرنے کو تیار نہیں تھا۔ حضرت علی کہتے ہیں میں سب سے پیچھے بیٹھا تھا، میں نے اپنی ایڑیاں اٹھائی، پنجوں کے بل کھڑا ہوا، میں نے ہاتھ کھڑا کیا، میں نے عرض کیا آقا یہ کافر کو نہیں چلتا تو نہ چلے، آقا میں مدد کرنے کے لیے بھی تیار ہوں، آپ کے دین کی تبلیغ کرنے کے لیے بھی تیار ہوں۔ فرماتے ہیں وہ جو 10 سال کی عمر میں نے وعدہ کیا تھا، آج 63 سال کی عمر میں اسی دین پہ چلتے ہوئے مجھ پہ وار کیے گئے، آقا جو میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا نا، میں اس وعدے میں کامیاب ہو چکا ہوں۔ فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا۔ آپ کو امام حسن اور دیگر صحابہ نے لیا تو گھر میں لے گئے، زخم بڑے گہرے تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ نماز فجر پڑھائی گئی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اشاروں کے ساتھ نماز فجر ادا کی۔ مزید 2 دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیات رہے۔ 21 رمضان المبارک کو اسلام کا یہ چمکتا ہوا ستارہ دنیا سے رخصت ہو گیا، اور حضرت امام حسین اور امام حسن اور حضرت عبداللہ بن جعفر نے ان کو غسل دیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر تمام صحابہ کرام نے مل کے نماز جنازہ پڑھا، اور نماز جنازہ میں امامت حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے صاحبزادے امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی، اور آخری وقت میں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹوں کو جو نصیحتیں کی، میں وہ نصیحتیں بھی عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آخری وقت اپنے بیٹوں کو نصیحت کی، فرمایا بیٹو اللہ سے ہمیشہ ڈرتے رہنا، اور فرمایا یتیموں کا خیال رکھنا، اور اگلا جو جملہ بولا نا، خدا کی قسم وہ دل پہ لکھنے والا ہے۔ حضرت علی فرمانے لگے حسن و حسین سے، فرمایا ہمارے جانے کے بعد نبی علیہ السلام کی امت کا خیال رکھنا، کہیں تمہارے جیتے جی کو ظالم ان پہ حملہ نہ کر جائے۔